ملک بھر میں اس وقت ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار دیوالی بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر میں کچھ ایسی گزارشات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جن کا بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ یہ مذہبی تہوار ہے، اس میں یہ لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں اور مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں، نئے کپڑے بھی بنواتے ہیں، خوشبو بھی لگاتے ہیں، بہت ساری رسومات ہوتی ہیں، چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ اصل میں تو یہ لکشمی جی جو ان کی مورتی ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے مال و دولت کے لیے، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی اس میں کی جاتی ہیں جن کا بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اس مذہبی تہوار میں ایک خاص دن خاص جو رات آتی ہے، اس رات میں اس کے اندر جو نیچی قوم کے لوگ ہیں، جس طرح چمار ہیں یا موچی ہیں یا اور اس طرح کے جو نیچی قوم کا طبقہ ہے، اور اس میں جو جادوگر ہیں وہ ایک جادو کرتے ہیں جسے مشہور جادو ہے، اسے بھانمتی کا جادو کہا جاتا ہے۔ یہ اسی رات جادو کیا جاتا ہے، بھانمتی کا جادو۔ یہ انتہائی خطرناک جادو ہوتا ہے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ جادو مہلک قسم کا، یعنی انسان کو مار دینے والا ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہ جادو کسی کا کاروبار بند کرنے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، کسی پر بندش لگانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس جادو کے اندر بعض دفعہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ مورتی ایک بنائی جاتی ہے، جس طرح گڑیا ہوتی ہے پلاسٹک کی، یا مٹی کا پتلا بنایا جاتا ہے۔ اس پتلے کے اوپر منتر جاپ کیے جاتے ہیں، یعنی اس پتلے کے اوپر پڑھائیاں کی جاتی ہیں، اور پھر جس طرح پڑھنے والا اس پتلے کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، وہی سلوک آگے اس بندے پر جس کا پتلا بنایا جائے اس پر ہوتا ہے۔ مثلا ایک سوئی لے کر پڑھائی کی جائے اور پتلے کی آنکھ میں وہ جو ہے سلاخ یا جو ہے سوئی لگائی جائے، تو آگے جس پر وہ جادو کیا جا رہا ہو اس کو آنکھوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر معدے کو کاٹا جائے تو معدہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کو اگر اس پتلے کے ہاتھ کی انگلی کو توڑا جائے تو وہاں اس کی انگلی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا خطرناک عمل ہوتا ہے کہ اس کا پھر توڑ جلدی سے نہیں ہوتا۔ یہ آج کے دن ہی ہوتا ہے، اور اگر ان سے یہ رات مس ہو جائے، دیوالی کی رات اگر ان سے مس ہو جائے، تو پھر یہ پورے سال اس رات کا انتظار میں رہتے ہیں کہ دوبارہ یہ کب رات میسر آئے گی اور پھر دوبارہ جادو کیا جائے۔ یعنی اگر آج کی رات ان سے مس ہو گئی، یعنی دیوالی والی رات جو ہوتی ہے ان کی وہ مس ہو جائے، تو پھر یہ پورا سال اس رات کا انتظار کرتے ہیں۔ تو جو پتلے پر پڑھائی کرتے ہیں، جیسا پتلے کے ساتھ یہاں سلوک کریں گے، ایسا ہی سلوک وہاں اس بندے کے ساتھ ہو رہا ہوگا جس بندے کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کسی زمانے میں یہ پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے، یعنی بر صغیر میں جب انگریزوں کے دور حکومت تھا، تو اس قدر یہ جادو عام ہو چکا تھا، اتنا عام ہو چکا تھا یہ جادو کہ جنوبی پنجاب خصوصاً حیدرآباد دکن وغیرہ کے اندر تو ہر بندے کے اوپر یہ مسئلے شروع ہو چکے تھے۔ باقاعدہ اس زمانے کے اندر جو پولیس آفیسر تھے، ریاستی پولیس آفیسر تھے، ان کا نام تھا کہ انگریز ڈائریکٹر جنرل پولیس W.A. گیر۔ انہوں نے باقاعدہ ریاستی پولیس میں ایک محکمہ بنایا تھا اور اس کے اندر باقاعدہ پولیس والے بھرتی کیے تھے، اور جو اس کو یہ جو جادو کیا جا رہا تھا، اس جادو کو روکنے کے لیے باقاعدہ اس محکمے کے اندر ایک باقاعدہ لوگوں کو تعینات کیا گیا تھا، اور اس کا جو اینٹی بھان، یعنی اس جادو کے نام سے، یعنی بھانمتی جادو کہلاتا ہے، اینٹی بھانمتی فورس کے نام سے انہوں نے اسٹاف مقرر کیا تھا۔ اور اس کے پہلے جو اسٹاف کے سربراہ تھے وہ چھمن راؤ تھے۔ یعنی بر صغیر میں اتنا زیادہ جادو ہوا کہ باقاعدہ انگریز پولیس آفیسر کو، یعنی باقاعدہ اس کے اندر الگ سے پولیس تعینات کرنی پڑی، اور پھر باقاعدہ جہاں دیکھا جاتا تھا کوئی جادو کر رہا ہے تو اسے گرفتار کیا جاتا تھا اور اس کے اوپر سخت سزائیں رکھی جاتی تھی۔ تو یہ اتنا جادو بڑھا تھا۔ تو یہ تو آج بھی جادو کرنے والے آج کی رات بھانمتی جادو کرتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کرنے والے آج بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہیں
کہ ہم جو مسنون دعاؤں کا اگر اہتمام رکھیں تو اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں. اور پھر دوسری طرف ہم صرف دیوالی کو ایک یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مذہبی ان کا ایک تہوار ہے اور ایک جشن ہے. ایسا نہیں ہے، ان کا باقاعدہ مذہبی تہوار ہے. اس کے اندر آپ نے یہ ابھی ایک ہندوستان کے ایک جو ہے وائلڈ لائف کے ایک جو ممبر ہیں، کچھ عرصے پہلے انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ اس رات میں اتنے اتنے الو خریدے جاتے ہیں کہ 4000 والا الو، 3000 والا الو وہ ان دنوں کے اندر 1 لاکھ روپے فروخت ہوتا ہے. اب یہ الو کا کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی لکشمی کو راضی کرنے کے لیے، جو دیوی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے یہ اس کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، اس کو قربان کرتے ہیں الو کو. الو کا پھر جو خون ہوتا ہے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. الو کی جو چونچ ہوتی ہے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. الو کے جو ناخن ہیں اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. الو کا جو گوشت ہے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے. اس کے ناخنوں کو، ہڈیوں کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے اور اس کے تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھا جاتا ہے کہ پورے سال ہمارے رزق میں اضافہ ہوگا. تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایک پاکیزہ مطہر دین عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاں دین عطا فرمایا ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے بھی بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں. تو مسلمان اپنی حفاظت کے لیے کیا کریں؟ وہی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 101 مرتبہ پڑھیں، سورہ فلق 101 مرتبہ پڑھیں، سورہ ناس 101 مرتبہ پڑھیں. اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں پر دم کریں، پانی پر دم کر کو استعمال کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے تمام حسد اور شرارتوں سے آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ. آپ کا بھائی حبیب اللہ طبیب، میرپور خاص، سندھ.